بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل سے اور بڑی اہمیت سے نوازا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے رکھی ہے۔ یہ مبارک مہینہ اس لیے بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون ہے؟ وہ محرم الحرام کا روزہ۔ ذرا غور کریں، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون ہے؟ محرم الحرام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کی ایک اہمیت اور ایک فضیلت حاصل ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت قرار دی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ان مہینوں میں ہے کہ جن 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی دن سے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ چیز لوح محفوظ میں بھی کیا ہے؟ مکتوب ہے، موجود ہے۔ وہ کتنی بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ کتنی متعین کی ہے؟ 12 رکھی۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ حرمت کا معنی کیا ہے؟ یعنی ان مہینوں کو احترام کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ تو اس مہینے کی، ان مہینوں کی ایک فضیلت یہ بھی کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ذرا دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ تو یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل اور بڑے فضائل کا حامل ہے۔ لہذا اصل چیز یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جاننے کی چیز ہے، لیکن یہ ایک مومن کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ مومن کے نزدیک زیادہ اہمیت یہ ہے کہ آخر اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آج لوگ نئے سال کی مبارکبادی تو پیش کرتے ہیں، لیکن اس نئے سال کی آمد پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے بخیر ہمیں رکھا اور نیا سال آیا، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے رکھے، لیکن وہ خیر و عافیت جو شرعی ہے وہ دنیاوی نہیں ہے نا، یعنی خیر و عافیت میں رہے اور گناہ کے کام کرتے رہے، چوری کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، نماز نہیں پڑھے، یہ سارے نہیں۔ وہ عافیت جو ہم سے شریعت جس کا مطالبہ کرتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس مہینے کا روزہ سال کے اور مہینوں میں روزہ رکھنے کے مقابلے میں کیا ہے؟ افضل ہے۔ رمضان کے علاوہ سال کے اور مہینے روزہ رکھنے سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تیسری چیز، اس مہینے کی آمد پر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ بکثرت توبہ اور استغفار۔ پچھلے سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں، ان پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم رہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں کہ تیرا بڑا شکر ہے کہ آپ نے ایک موقع ہمیں اور دیا، یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے، ہمیں اللہ تیرے حضور توبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک کر دے اور ہماری زندگی بخیر کر۔ جیسا کہ ایک حدیث جس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے، البتہ یہ ہے کہ بہت سے تابعین کے اقوال سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور ایک اور قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے امت مسلمہ کے علاوہ کوئی دوسری امت نہیں ہے، گویا یہ مہینہ ان مہینوں میں ہے جن مہینوں میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اس مہینے کی آمد پر انسان کو
جو عجیب و غریب حادثات پیش آئے ہیں اور ہمیں بسا اوقات ہمارے یہاں جھوٹ سچ بیان کیے جاتے ہیں، ان کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کیا نصیحتیں کرتے رہے، اللہ پر توکل کی، صبر کرنے کی، نماز کی کا اہتمام کرتے رہے۔ تو یہ اس قسم کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس مہینے کے اندر کرنے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مہینے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کی توفیق دے، ہم میں سے جس شخص سے ہو سکے وہ نفلی روزہ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔